آج کل پیرنٹس بہت پریشان ہیں بچوں کے حوالے سے. دیکھیں اگر ہم نے ابھی ان کو کنٹرول نہ کیا یا اس کا کوئی حل نہ نکالا تو آگے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. جو پرائیویٹ سکولز ہیں آپ اتنی فیسیں دے رہے ہیں, پورا سال بچہ وہاں جاتا ہے, وہ وہاں سے کیا سیکھ کر آ رہا ہے؟ یہ جتنے بھی والدین ہیں یا بچے ہیں ان سب کے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمران, ہائی گروس فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کل پیرنٹس بہت پریشان ہیں بچوں کے حوالے سے, اسپیشلی جب سے کرونا آیا اس کے بعد سے بچے بہت زیادہ موبائل کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر اور ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گیا. دیکھیں اگر ہم نے ابھی ان کو کنٹرول نہ کیا یا اس کا کوئی حل نہ نکالا تو آگے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے کی تربیت کی ایج. تو سب سے پہلے ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں. آپ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل کیڈٹ کالج کے اندر موجود. کیڈٹ کالج میں اگر بچہ چلا جاتا ہے تو یہ 8 سے لے کے 12ویں تک جو ایج ہے جس میں بچہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوتا ہے, اس کے اندر جسمانی طور پر بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, ہائٹ بڑھ رہی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس کا مائنڈ ایک اچھی جس کو کہہ لیں کہ ڈسپلن کے اندر لانا پڑا. 1 سے لے کے 5 تک ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے بچے کی, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس میں کوئی قریب اسکول ڈھونڈتے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ بیس کیسی بناتے ہیں, بس ہمیں لگتا ہے کہ یہ اچھا اسکول ہے یا انہوں نے بہت خوبصورت وہ بنائے ہوئے ہیں, ڈیکوریشنز بہت اچھی ہیں تو ہم اس میں بھیج دیتے ہیں. اور جب بچہ 5 سال وہاں پڑھنے کے بعد نکل کر آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار اب اس کا کیا ہے, کیونکہ کیڈٹ کالج میں بھیجنا ہے, اس کی بیس کیسی ہے, تو ہمیں پتا چلتا ہے نہ اس کو انگلش آتی ہے, نہ اس کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی ہے, نہ اس کی میتھس اتنی اچھی ہے. پھر اب فکر مند ہو کے ہم کوئی اکیڈمی ڈھونڈتے ہیں کہ اگر کسی اچھے جو پری کیڈٹ ادارے ہیں جیسے ہائی بروز ہے اس میں ہم ڈالیں اور بچہ تیار ہو جائے. سمجھے بات کو کہ یہ بنیاد جو ہے وہ 1 سے لے کے 5 تک اصل بنیاد ہے 7 اور 8 کی. اگر آپ نے 7 8 کسی اچھے اسکول میں نہ کروائی تو میٹرک میں نمبر نہیں آئیں گے. اسی طرح سے اگر 9 10 کو اچھا نہیں کرتا تو ایف ایس سی میں پرابلم ہوگی. اب وہ ایف ایس سی میں بڑا پرابلم ہو رہا ہے, وہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ٹاپک, ٹیوشنز, ہوم ٹیوشنز, یہ وہ اتنے پیسے ہم لگا رہے ہیں, لیکن اصل جو مسئلہ تھا ہم اس کو سمجھ نہیں رہے کہ ہم نے ان کو جو بیسک تھی وہ چیز سمجھائی نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو 1 سے لے کے 5 تک بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے کسی ایسے اسکول میں جہاں پر انگلش پر, میتھس پر فوکس ہو, اردو پر فوکس ہو. اردو پر بالکل اسکولس کے اندر کام نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے جب ہمارے پاس بچے آتے ہیں نہ ان کو اردو میں لکھائی آتی ہے سوائے اپنے نام کے, یعنی کہ ان کو کوئی آپ جملہ لکھوا لیں اتنی غلطیاں اس میں کریں گے. ہینڈ رائٹنگ اتنی بری ہے کہ پرائیویٹ سکولز ہیں آپ اتنی فیسیں دے رہے ہیں, پورا سال بچہ وہاں جاتا ہے, وہ وہاں سے کیا سیکھ کر آ رہا ہے؟ ہمارے پاس تو چند ماہ میں بچہ اتنا یعنی کہ چینج ہو جاتا ہے. 1 ماہ آتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں یار واقعی پتا چل رہا ہے اس میں کوئی چینجنگ آئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کنسیپچول اسٹڈیز کرواتے ہیں. ہم یہ نہیں بتاتے کہ اس کا آنسر یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ جواب کیوں ہے. ہم یہ بچوں کو سمجھاتے ہیں جو اصل سمجھانا چاہیے تھا, لیکن وہ اسکولز ان چیزوں پر کام نہیں کرتے. اس کو تھوڑا سا ہمیں کنسیپچول اسٹڈیز کی طرف جانا چاہیے. اب تو ایسا فیڈرل بورڈ بھی اور بورڈ بھی جو ہے جو 9 10 کے وہ بھی اسی طرح ایسا لو بیس جیسے آپ نے دیکھا کہ کنسیپچول پر جا رہے ہیں. جب ہمارے پاس ہائی بروز میں بچہ آتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ یعنی کہ جب یہ اسکول میں جاتا تھا تو ہمیں بہانے بناتا تھا, صبح سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, آج بخار ہے, آج طبیعت نہیں ٹھیک, آج نہیں جانا, چھٹی کرنی ہے. اس کے برعکس جب ہائی بروز میں بچے آتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے تو خوش ہیں اور خود ہمیں صبح کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کر آؤ, ہم نے چھٹی نہیں کرنی. ایک تو یہ ڈسپلن بھی ہے, سختی بھی ہے یہاں پر, اگر کوئی چھٹی کرے تو اس کو پتا ہے کہ سزا بھی ملتی ہے. لیکن اصل جو پڑھائی کی اگر بات کریں کہ یہاں پر کنسیپچول اسٹڈیز ہیں. اور دوسرا ہم نے گول دے دیا بچوں کو کہ اسکول میں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے 1 سال بعد آپ نے پیپر دینے ہیں, بس ختم ہو جائے گی آپ کی کلاس, اگلی کلاس میں چلے جائیں گے. لیکن یہاں پر جب بچے آتے ہیں تو ان کا گول کیا ہے کہ انہوں نے ہزاروں بچے جو کیڈٹ کالجز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پورے پاکستان سے, ان میں سے چند 100 بچوں میں یعنی 100 یا 120 اسٹوڈنٹس میں اپنا نام لے کر آنا ہے. اس کے لیے ان کو محنت کرنی ہے. وہ یہاں پہ اس مقصد کو لے کر آتے ہیں, اس گول کو لے کر آتے ہیں. پھر وہ یعنی کہ جہاں پر جو ڈسپلن کے لیے ہم ان کو چیزیں سکھاتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو بیٹا 1 سے لے کے 5 تک آپ کو اچھی ایجوکیشن لینی ہے. پیرنٹس کو کہوں گا کہ اچھے اسکولوں میں ڈلوائیں جہاں پر بچوں کی بیس پر کام کیا جائے. اگر آپ نے اس ٹائم شارٹ ٹرم فائدہ سوچا, ٹھیک ہے 5ویں تک کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایجوکیشن سب کی ایک ہی جیسی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم کسی اچھے اسکول میں کروائیں گے, نہیں. جب ایک گھر کی بنیاد ہی خراب آپ نے ڈالی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اوپر مضبوطی آئے گی؟ پھر جب وہ خراب بنیاد آپ لے کر ہائی پروز آئیں گے, آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہاں پر جو ہے ان کو بس 1-2 مہینے کے اندر کوئی اکیڈمی والے جادو چلائیں گے اور پھر یہ کیڈٹ کالج میں سلیکٹ ہو جائیں گے. ایسے نہیں ہے. اگر ان کی بیس کمزور ہے
تو ان کو یہاں پر اپنی سکولنگ 5-6 سے ہمارے پاس آنا پڑے گا. ہم ان کی بیس پر کام کریں گے اور 7th میں جا کر وہ کسی حد تک اپیئر ہونے کے لائق ہوں گے. 1-2 مہینے میں تو ہم ٹھیک ہے کورس تو ان کو کروا دیں گے. کیا ایسے رٹے مارنے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہزاروں بچوں میں سے پہلے 100 بچوں میں آ جائیں گے؟ بہت کم ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی بیس بہت اچھی بنی ہے. ادھر پنڈی کی ایجوکیشن ماشاءاللہ اچھی ہے, یہاں پر ہیں ایسے بچے. ذرا سی ہماری گائیڈنس, ہمارے جو نوٹس ہیں, ہماری جو کورس ہے اس کو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ کیڈ کالج میں سلیکٹ ہو جائے. امید ہے کہ یہ ساری معلومات آپ کو فائدہ دیں گی. اسی طرح کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور کیڈ کالج سے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں, آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اس سے کیا فائدہ ہوا. نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.